لیکن جب قبر میں جاؤ گے تو اپنے مولا کی گود میں ہو گے. جو ہے نا ماشاءاللہ. اس دنیا میں مختلف قسم کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. وہ نعمتیں بھی کامل نہیں ہیں اور تو خود بھی کامل نہیں ہے. نعمتیں بھی عالم برزخ میں کامل ہوں گی, تو بھی عالم برزخ میں کامل ہوگا. یہ جتنے بھی پھل ہیں ہم کھاتے ہیں, سیب سمجھ لیں, ماسو فرماتے ہیں یہ ایک سیب یا ایک انار, اس کا ایک ذائقہ ہے اس دنیا میں, لیکن یہی سیب یا انار تمہیں عالم برزخ میں ملے گا تو اس کے 50,000 ذائقے ہوں گے. تو یہ نعمتیں ناقص ہیں, کامل نہیں ہیں. اب ہم نے اگر کامل نعمتیں لینی ہیں تو کامل ہونا پڑے گا. جیسے ماسو فرماتے ہیں کہ تم اگر دنیا میں آتے ہو ماں کے پیٹ سے, تو ماں کے پیٹ کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کم ہیں. ماں کے پیٹ کی غذا دنیا کی غذا سے کم ہے, یہ اعلیٰ ہے. اب جب بچہ ماں کے شکم میں ہے تو وہ اس دنیا کی لذتوں سے بے خبر ہے, اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ میں ماں کے شکم سے باہر آ کر اس دنیا میں آؤں. آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے. بچہ رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں اچھا تھا, مجھے اس کی ضرورت نہیں. ماسو فرماتے ہیں یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ہو. ایک شکم مادر, ایک شکم دنیا. تم اب شکم دنیا میں ہو, آخرت اور برزخ کی نعمتوں سے بے خبر ہو, اس لیے تم عالم برزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو. جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو, لیکن جن کی گود میں آتے ہو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ خوش ہیں, تم غمزدہ ہو. اب جب تم دنیا سے جانے لگتے ہو عالم برزخ کی طرف تو تم غمزدہ ہو کہ میں آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن جن کی گود میں تم نے جانا ہے وہ تیرے انتظار میں ہیں. پھر وہ خوش ہوں گے اور دنیا والے رو رہے ہوں گے, تو بھی رو رہا ہوگا اور تیرے لواحقین بھی رو رہے ہوں گے. اب جب تم دنیا میں آتے ہو, خدا نہ کرے کوئی بچہ اندھا پیدا ہوتا ہے, کوئی بچہ لولا لنگڑا پیدا ہوتا ہے, تو اب جیسے دنیا میں آیا تھا ویسے ہی برزخ میں جائے گا. اب اگر تم ظاہری طور پر ناقص ہو, باطنی طور پر کامل ہو, تو ظاہری نقص تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, لیکن اس ظاہری نقص نے دنیا میں تجھے بہت ذلیل کیا. دنیا میں تو نے بڑی پریشانیوں کے ساتھ یہ زندگی گزاری. ہاتھ نہیں ہے, ایک آنکھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, چل نہیں سکتا, صحیح کھا نہیں سکتا, صحیح بول نہیں سکتا. یہ نقص ہے دنیا کا, لیکن دنیا کا نقص تجھے دنیا تک ہی محدود رہے گا. یہ دنیا کا نقص دنیا تک ہی تیرے ساتھ چلے گا. اگر تیرا دین اور تیرا ایمان کامل رہا, تیرا عمل کامل رہا, یہ نقص پیچھے رہ جائے گا, تیرا دین اور ایمان آگے آ جائے گا. واہ واہ, نعرہ حیدری. جب تو قبر میں جائے گا, عالم برزخ میں جائے گا, تو معصوم تیرے استقبال کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوں گے, ہمارے ماننے والے ہم تیرے انتظار میں ہیں.
دین کامل نہیں، تیرا ایمان کامل نہیں، تیرے عمل کامل نہیں، تو یقینی طور پر معذور جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ جب یہ فرمان ایک صحابی نے سنا، وہ اندھے تھے، تو رو کر کہتے یا رسول اللہ میں اسی طرح جاؤں گا پھر قیامت والے دن بھی میں اندھا ہوں گا؟ مولا فرمایا نہیں، جو آنکھوں کا اندھا ہے اس کی بات نہیں، جو دل اور یقین کا اندھا ہوگا وہ قیامت والے دن اسی طرح بے یقینی کے ساتھ اٹھے گا، بے دینی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے تو مولا کائنات سے پوچھا گیا نا، یا علی آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا فرمایا اگر اللہ کو نہ دیکھا ہوتا تو میں سجدہ ہی نہ کرتا۔ مولا آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ نظر ہی نہیں آتا، مولا فرمایا میں اس وقت تک سجدہ سے سر نہیں اٹھاتا جب تک علی اپنے اللہ کا دیدار نہ کر لے۔ مولا کیسے؟ مولا فرمایا اللہ ان آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ان فنا ہونے والی آنکھوں سے اللہ نظر نہیں آتا، ان گناہگار آنکھوں سے اللہ نظر نہیں آتا۔ اللہ نظر آتا ہے تو یقین کی آنکھ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ نعرہ حیدری، یقین کی آنکھ ہے تو انسان بینا ہے، یقین کی آنکھ نہیں تو چلتی پھرتی لاشوں کی مانند ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ لیکن یہ جو صراط مستقیم چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ پتہ چلا مر کر بھی زندہ رہنے والا یقین والا ہے، اور زندہ رہ کر بھی مردہ کہلانے والا بے یقینی والا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ جب تو قبر میں جائے تو تیرا عمل ناقص نہ ہو، تیرا ایمان ناقص نہ ہو، کیونکہ تو کامل کے پاس جا رہا ہے، اور کامل کے پاس جانا ہے تو کامل ہو کر آنا ہے۔ اس لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، آنکھ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، کان تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، زبان تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، پاؤں تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ پورا بدن اللہ کی امانت ہے تیرے پاس۔ جیسے تو دنیا میں آیا تھا اور تیری کان میں اذان کہی گئی تھی، تیرے کان میں اقامت کہی گئی تھی، تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد گناہوں سے پاک و پاکیزہ تھا، جب واپس جائے تو اسی طرح گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوگا تو امانت دار کہلائے گا۔ اگر اسی طرح پاک و پاکیزہ نہ گیا تو اللہ کی امانت میں خیانت کر کے جائے گا۔ پھر مولا کائنات امیر علیہ السلام کیا فرما رہے تھے مسجد کوفہ کے محراب میں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی کا اعلان خندق میں کرنا چاہیے تھا، کامیابی کا اعلان تو خیبر میں کرنا چاہیے تھا، کامیابی کا اعلان تو بدر و حنین میں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ مولا فرما رہے ہیں جس طرح آیا تھا اسی طرح لے جانا ہے، جیسا پاک و پاکیزہ آیا تھا ویسا پاک و پاکیزہ لے جا رہا ہے۔ جو اللہ نے امانت دی تھی، دنیا علی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھی، یہ امانت ولایت کی شکل میں اللہ نے دی تھی۔ اللہ کی خاطر ولایت کو استعمال کر کے وہی ولایت پاک و پاکیزہ اللہ کو واپس کر کے جا رہا ہے۔ مومن کی بلندیاں درجات کے لیے باواز بلند سلام